نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین، میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے آج جمعۃ المبارک کو موقع دیا ہے کہ حق بات پہنچانے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے اتنے سارے الحمدللہ لیکچرز اور بیانات جو چل رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی حکم کے سے چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک جس کام پہ لگایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی، اس بیانات پہ چلنے کی توفیق دے اور آگے اللہ رب العزت کے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جس طرح ہم اپنے کام کرتے ہیں دنیا کے اور جیسے دین کے کام کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فریضہ ایک ادا کیا ہے، ہمیں عطا کیا ہے اس کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا، اور پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہوں نے بھی عمل کیا اور امت کو بھی ترجیح دی۔ دیکھیں، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، 5 ارکان ہیں، فرائض ہیں۔ دیکھیں، جب تک کہ مسلمان نہیں ہوگا اس وقت تک کہ کلمہ نہیں پڑھے گا، دل سے اظہار نہیں کرے گا، اس وقت مسلمان نہیں ہوگا۔ نمبر 2، نماز نہیں پڑھے گا تو مسلمان بولو نہیں ہوگا۔ نمبر 3، جب اس کے پاس روزہ ہے اور وہ صحت یاب ہے اور اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور اوپر سے بالکل تنزل سے روزہ نہیں رکھے گا تو گناہگار بھی ہوگا، مسلمان اس وقت تک کہ بولو نہیں کہلائے گا۔ تو اس کے پاس استطاعت ہے حج کرنے کی، حج کرنے کی استطاعت ہے تو وہ حج پہ نہیں جا رہا تو وہ کیا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں آئے گا۔ اب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ طیبہ جو ہے آخری۔ اس کے بعد استطاعت، پیسہ، سب کچھ ہے، زکوٰۃ کے ہر چیز پیسہ ہے، اگر وہ نہیں دے رہا تو مسلمان نہیں کہلائے گا۔ دیکھیں، ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے اظہار کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مسلمان ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت نے حج کے کوئی احکامات بھی رکھے ہیں۔ حج کے اندر کیا ہے، جب تک کہ پیسہ ہوگا اور پیسہ گھر والوں کے لیے چھوڑ کے جائے گا اور پورا پیسہ لگا کے، مطلب پورا حج کی جتنا پیسہ ہوتا ہے، بندہ حج کرنے جا رہا ہے اس کو گھر والے کے لیے پیچھے پیسہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ پیسے پیچھے کیا پڑنے پڑتے ہیں، چھوڑنے پڑتے ہیں گھر والوں کے لیے، تاکہ گھر والوں کے لیے وہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حج فرض نہیں کیا جب تک کہ آپ کے پاس استطاعت نہ ہو، پیسے نہ ہو، اس وقت تک کہ حج آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت آ گئی اور حج کے پیسے جمع ہو گئے تو آپ پیچھے بھی چھوڑ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو دے دیا، نواز دیا، تو آپ نے حج لازمی کرنا ہے، پھر آپ نے فرض ہو جائے گا۔ نمبر 2، زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہے؟
زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے، اس میں بھی وہی ہے، جب تک کہ پیسے نہیں ہوں گے تو آپ پہ زکوٰۃ فرض بولو نہیں ہوگی۔ جیسے ہی زکوٰۃ آپ پہ پیسے آ گئے، آپ نے زکوٰۃ نکالنا ہے 2.5% جتنا بھی ہے اس کے مال کے حساب سے، تو آپ نے زکوٰۃ دینی آپ پہ فرض ہو جائے گی ہر سال۔ تو نمبر 3 روزہ ہے۔ روزہ کسی بیماری کی عذر کی وجہ سے چھوٹ سکتا ہے یا پھر سفر ہونے کی وجہ سے، مگر اس کی قضا لازم ہے۔ روزہ کی قضا لازم ہے، فرائض روزے کی کیا ہے؟ قضا لازم ہے۔ نمبر 3 یہ بات خوب سمجھیے گا، نمبر 3 کیا ہے؟ روزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ایک سفر کی وجہ سے معاف کیا، جو ہم ادھر کہیں سفر پہ نکل گئے یا چلے گئے کہیں ادر کنٹری چلے گئے یا پھر ایسی جگہ چلے گئے کہ ابھی سفر میں روزہ نہیں رکھ پائیں گے، تو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ نمبر 2 جنگی حالت میں چلے گئے اس وقت روزہ معاف کر دیا۔ نمبر 3 یا بیمار ہے تو اس وقت تک کہ جیسے صحتیاب ہوں گے اس کا آپ نے دوبارہ سے روزہ رکھنے ہیں، قضا کرنے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کے حساب سے اس روزے کے حساب سے پیسے دینے ہیں اللہ کے نام پہ، اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ تو یہ کہ اللہ رب العزت نے حج کے معاملے میں بھی تھوڑا ہلکا دھکا، اگر حج کے پیسے نہیں ہے تو آپ اس وقت کے فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہے تو اس وقت کے زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اپنا روزے کی استطاعت جس طرح کا آپ سفر میں ہیں تو، یا پھر نمبر 2 بیماری کی حالت میں تو اس وقت میں روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں قضا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 جو اپنے فرائض کو کر دیا۔ اب نماز رہ گئی۔ اصل چیزیں نماز جو ہے نا، جو آپ کے ستون ہے، نماز جو ہے، جو پورے مسلمانوں کا عقیدہ اور سب کچھ ہے، نماز جو اصل جو چیز ہے اللہ رب العزت سے ملاتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز نہ بیماری میں چھوٹنی چاہیے، نہ معاف ہے، بیماری میں بھی نہ معاف نہیں ہے۔ نمبر 2 لوگ بولتے ہیں نا معاف ہے چھوڑ تو کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، نہ کسی عذر میں، نہ کسی سفر میں، نہ کسی جنگ میں، نہ کسی اس میں نماز آپ نے بولو لازمی پڑھنی ہے۔ تو فضائل نماز کیا ہے؟ نماز کے اندر جو ہے آپ نے ہر حالت میں جانا ہے۔ اگر آپ سفر میں ہو تو نماز دو، جیسے کہ ظہر کی نماز ہے تو 4 رکعت ہے، 2 رکعت نماز لازم ہے۔ عصر کی نماز ہے 2 رکعت، 4 رکعت میں 2 رکعت کسی سفر میں جنگ کے۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک کہ فرمایا ہے اگر تم کہیں اسٹے ہو کے مطلب کہ کھڑے ہو کے کہیں رک کے نہیں پڑھ سکتے تو چلتے ہوئے پڑھو، اشارے میں پڑھو، جنگ میں ہو تو اشارے میں پڑھنا شروع کر دو، اور بیماری میں بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے اشاروں میں پڑھو۔ اب آپ کے دیکھو اللہ رب العزت نے ہر چیز پہ اپنے فرائض میں انسان کو کمپرومائز دے دیا، مگر نماز میں کمپرومائز بولو نہیں دیا۔ تو بھائی یستبعون بالصبر والصلاۃ، کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ اگر آپ کو سکون چاہیے اپنی زندگی کے اندر تو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا لقد کفر، جس نے بھی جان بوجھ کر نماز چھوڑی حتیٰ کہ وہ اس نے کفر کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر ایک نماز بھی چھوڑ دے تو ان کے نزدیک کافر ہو جاتا بندہ۔ اب آپ سوچیں ہم نماز کی فکر کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ نماز ایک عبادت ہے، نماز ایک فضیلت والی عبادت ہے، ایک فلسفہ ہے، اللہ تعالیٰ سے یاد دلاتا ہے 5 وقت کے، جیسے فجر میں اذان ہوتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ آج سو رہے ہوتے سارے، ہم بھی مطلب قضا ہو جاتی ہے پھر ہم قضا کرنی پڑتی ہے، بھائی قضا کریں اس چیز کو۔ لوگ بولتے معاف کر دیتا اللہ، نہیں کرتا معاف، کیونکہ بھائی آپ اللہ کے ساتھ توحید کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، سب سے بڑی ویلی جو ہے توحید اور رسالت کی بات، وہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈا کی نماز تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں جب کہہ کے یہی کہتے کہ نماز مت چھوڑنا،
نماز کو قائم کرنا، نماز مت چھوڑنا، نماز کو قائم کرنا۔ اگر آپ نماز پڑھو گے نا تو آدھے مسئلے حل آپ کے ایسی ہو جائیں گے۔ کیا مکتب کا، کیا مرتبہ کا، کیا مناسب کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط سالی پڑ گئی تھی، تو وہ ایک تھوڑی سی سنت کو بھول گئے تھے، صرف سنت کو بھول گئے تھے، فریضہ روزہ ہر چیز ادا کر رہے تھے، وہ سنت کیا ہو گئی تھی، نکل گئی تھی ذہن سے۔ مگر صحابی نے بتایا، اے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسا کوئی واقعہ آتا تو آپ کیا کرتے، نماز پڑھتے، اللہ سے مانگتے اور نماز پڑھ کے یہ مسئلہ حل کرتے۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی ہے اور پھر اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے نوازا ہے، پھر بادلوں کی جو بادل آئے اور بہت تیز بارش ہو گئی۔ اب کیا ہے، یہ صرف اللہ سے مانگے، کیونکہ سب سے زیادہ بندہ قریبی نماز میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا دیکھنا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کو دیکھنا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کو کیا دیکھنا ہے، نماز کو پابند کرنا ہے۔ فجر کی نماز میں شیطان بڑا الو بنائے گا آپ کو، کہ میں بھی ایک مفتی صاحب کا بیان سن رہا تھا تو اس میں بھی یہی پورا سٹائل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ شیطان جو ہے نا، شیطان جسے چلا دینا بھائی، شیطان جو ہے نا، شیطان تو آپ کو نا الو بنائے گا۔ آپ الارم لگا کے سو تو فجر کے لیے اٹھنا ہے، اب وہ بولے گا یار کہ میں بستر میں لیٹا ہوں، اب میری آنکھ کھل گئی، اب شیطان کو اپنے بیوقوف کیسے بنانا ہے، یہ آپ کو دوبارہ سے کنٹینیو بتاتا ہوں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی یہ بتایا تھا، ان کے الفاظ میں ہی بتا رہا ہوں میں۔ تو یہ کہ ایک اچھا نصیحت جائے گی تو میسج جو جائے گا وہ اچھا ہی جائے گا، کیونکہ یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کا وہ کر دیا اس کا یہ کر لینا، میسج پہنچانا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ دیکھیں ایک شیطان ہے، شیطان آپ ظاہر سی بات ہے بہت مطلب کہ سستی سے پیدا ہو رہی ہے فجر کے ٹائم پہ، ہر قسم کے انسان یہ سستی سے پیدا ہوتی ہے، وہ ظاہر سی بات انسان ہے تو اب وہ شروع میں اب کیا کرے گا، شیطان اٹھے گے، اب جائے گا کہ اب جیسے کہ نماز 6:30 بجے ہو رہی ہے، 6:20 پہ ہو رہی ہے، تو اب یہاں پہ پتہ لگے گا کہ اٹھ گیا بندہ، شیطان بولے گا کہ بھائی اٹھ جا یار، سوری شیطان بولو، ہاں ہم بولیں گے یار اب اٹھنا ہے، اب شیطان بولے گا تو سو جا۔ اب یہ کہ آپ موبائل سامنے رکھو، موبائل دیکھتے دیکھتے نہ اٹھو، اب ظاہر سی بات ہے اب اس کو کیا الو بنانا ہے، آپ نے بولنا ہے کہ جب یار میں اٹھ ہی گیا ہوں تو میں واش روم ہی چلے جاؤں، اٹھ کے بیٹھ جاؤں، جب میں اٹھ ہی گیا ہوں تو میں اٹھ کے بیٹھ ہی جاؤں، تو یہ مقصد ہے نا، کیا اٹھ کے میں بیٹھ جاؤں، جب میں اٹھ کے بیٹھ ہی گیا اب شیطان کو یہ الو بنانا ایسے بولنا، اور جب میں اٹھ کے بیٹھ ہی گیا تو اب میں تھوڑا سا یار ادھر ادھر باہر دیکھ لوں، اب شیطان بولا گا چل دیکھ لے، تو اب یہ کہ اب جب میں ظاہر سی بات ہے حاجت تو آتی ہے اور وہاں سے واش روم تو جانا پڑتا ہے، تو چھوٹی حاجت ہو یا بڑی تو اس میں واش روم کے لیے جانا پڑتا ہے، اب تم اس کو بولنا یار اب جب میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہوں، جب بالکنی میں ٹیرس پہ جا کے کھڑا ہو گیا ہوں، اب میں واش روم ہی کیوں نہ چلے آؤں، اب یہ ہے کہ واش روم چلے جاتا ہوں، چلو ٹھیک ہے تم چلے آؤ، تو یہ ہے کہ اب واش روم بھی چلا گیا، تو نمبر 3 یہ بھی ہو گیا، اب وہ واش روم کر کے آ گیا، اب ظاہری سی بات ہے جب ٹھنڈے پانی کے اندر ہاتھ ڈال ہی دیا یار تو منہ بھی دھو لیتا ہوں، اب جب میں منہ دھو ہی رہا ہوں اب میں وضو کیوں نہ کر لوں، یہ بات تو سچ ہے نا، اب یار ہے کہ یار اب دیکھو ہاتھ پہ بھی تھوڑا سا پانی ڈال لوں، پھر منہ اب ظاہر سی بات ہے جب اٹھتے ہوئے تو پھر اپنے منہ فریش کرنے کے لیے کلی بھی کر لوں، ناک میں تھوڑی دیر جو لگی ہوتی ہے وہ بھی صاف کر لوں، اور اوپر سے پھر اپنے جو منہ کو بھی دھو لوں۔ اب یہ کہ یہ تھوڑا خشک پڑا ہوا ہے یار، شیطان کو یہ تھوڑا خشک پڑا ہوا ہے، اس کو تھوڑا نا کیا کرتے ہیں گیلا کر دیتے ہیں تاکہ نا امن و سکون سے تھوڑا سا ہو جاتا، پھر یہ بھی گیلا کر لو، تو یہ کون ہوتا ہے ہاتھ دھو لیے، اب یار دیکھو سر میں خشکی ہو رہی ہے تو کیا کرنا ہے ہم نے یہ بھی کر لینا ہے، تو آپ نے سر کا مسا بھی کر لیا ساتھ ساتھ، تو یہ ہے کہ ایسے ایسے کر کے نا پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر پاؤں دھو لو، پاؤں دھونے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے جب وضو پورا کر ہی لیا ہے، جب پورا وضو ہم نے کر ہی لیا ہے تو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے بولا یار جب آواز گئے تو مصلی بھی اٹھا لوں، اب شیطان بولے گا چلو اٹھا لے تو شیطان بولے گا چل اٹھا لے، اب یہ کہ آپ چلے آؤ سنت پڑھو، اب یار کہ میں نے آپ سنت پڑھ لیے اب یار فریضہ بھی ادا کرنے دیں، اب مرضی چلے آؤ
نماز پڑھنے کے لیے، فرض پڑھنے کے لیے، تو یہ مستحب عمل بھی اچھا عمل سنت عمل ہے کہ گھر میں آپ نے کیا کرنا ہے، سنت نماز پڑھنی ہو چلو۔ اگر یہ کہ گھر میں اس طرح کا ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ مسجد میں لوگ سنت پڑھتے ہیں، جیسی پڑھ دی سنت مسجد جا کے پڑھ لو، یا پھر اب جا ایسی بات ہے وضو کر لیا تو آپ گھر سے نکل کے مسجد چلے جاتے ہیں، تو یار شیطان کو الو بنا دو، بول لو کہ یار میں واک کرنے جا رہا ہوں، تو یہ کہ ڈائریکٹ مسجد پہنچ جاؤ، پھر اس کے بعد جا کے آپ نماز پڑھ لو، فرض پڑھ کے آپ پھر شیطان ایسا الو بنے گا، پھر آپ کو ایسے یہ 3-4 دن بلکہ ایک ہفتہ کر کے دیکھو انشاءاللہ آپ پورے نماز فجر میں اٹھنا شروع کر دو گے، آپ کے خود بخود آنکھ کھلنا شروع ہوگی۔ تو مقصد آپ کا کیا ہے، سمجھانا کہ اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ تو باقی یہ کہ آپ اس طرح کی ٹیکنیک کے ساتھ سوچو گے اور جب دھیان رکھو گے اللہ رب العزت کی بات احکامات کو مانو گے تو انشاءاللہ پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو نماز کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے نماز بالکل نہیں چھوڑنی، چاہے فجر کی نماز ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی، عشاء کی ہو، آپ نے نماز کو ترک نہیں کرنا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا لقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی سمجھ لے اس نے کفر کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے نماز کو پکڑے رہنا ہے۔ یہ قرآن نے خود فرما دیا یستبعون بالصبر والصلاۃ، پھر کیا فرمایا ان اللہ مع الصابرین، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ نماز کیا ہے، صبر دیکھو آپ مشقت کر رہے ہو، بڑی بہت مشقت کر رہے ہو یار، اٹھ رہے ہو اور اوپر سے اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہو نا اللہ، پھر آپ کو اس کی دیکھو ابھی اور آسانی طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو آپ جب کوئی کام کرنے چاہتے ہو، آپ کوئی کام کرنے کچھ کرتے ہو تو آپ کو کیا، جیسے کہ باس کا کوئی کام کیا آپ نے، بھائی تھوڑی مشقت کر دی، اوور ٹائم مار دیا، اوور ٹائم لگایا، اکثر آفیسز میں اوور ٹائم ہوتا ہے تو ادھر اوور ٹائم لگایا، یار اب باس اب اس کی تو سیلری بنتی ہے نا، اب وہ اس سے زیادہ دے یا ڈبل دے یا اس سے ٹرپل دے، یہ باس کے اوپر ہوتا ہے، یار تم نے اچھا کام کیا ہے، اوور ٹائم بھی لگایا ہے اور اوپر سے وقت پابند بھی ہو، پنچولر بھی ہو، اور اوپر سے دیگر تم ہر چیز پہ لے کے چل لو تو پنچول بھی ہو چکی ہو، تو بس کہ آپ تمہاری تھوڑی سی سیلری کیا ہوگی، بڑھ گئی ہے تمہیں۔ اور اکثر آفس میں یہ بھی ہوتا ہے گاڑیاں بھی دی جا رہی ہوتی ہیں، اور اکثر آفس میں ہوتا ہے گھر بھی دی جا رہے ہوتے ہیں، کیا باس کی محبت ہوتی ہے اس سے جو اس کے نیچے کام کر رہا ہوتا ہے، جو اسسٹنٹ بن کے، اسسٹنٹ تو نہیں، ایک طریقے سے کام ورکر بن کے کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، پھر وہ باس خوش ہوتا ہے بھائی یار یہ میرے لیے جب اتنا کام کر رہا ہے، جب میری کمپنی کو، میری فیکٹری کو، میرے اسکول کو، میرے کالج کو، میری یونیورسٹی کو سر بن کے، ٹیچر بن کے اور دیگر یہ کم کر کے تو بن کے آگے بڑھا رہا ہے، میرے معیار کو آگے لے کے چل رہا ہے، تو میں اس کو کیوں نہ دوں، میں اس کی سیلری کیوں نہ بڑھاؤں، میں اس سے کام کیوں نہ کروں۔ تو اللہ رب العزت سے زیادہ کوئی نوازنے والا ہے کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا جب اللہ کے احکامات کو آپ ماننا بولو شروع کر دو گے، جب اس کی تعلیمات کو ماننا شروع کر دو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا شروع کر دو گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمہارے ایسی جگہ سے روزی دینا شروع کرے گا تمہارے گمان میں نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے روزی دے گا، کیونکہ دین جو رزق کا وعدہ تو خدا نے کیا ہوا ہے، رزق کا وعدہ خدا نے کیا ہوا ہے۔ اب آپ سوچو کھانے پینے کا رزق کا نہیں، باقی اور رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، باقی چیزوں کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو کپڑوں کا، شادی کا، کھانے کا، اشیاء کا، جو کھانے پینے کا، گھر کا، ہر چیز کا، پہننے کا، پہننا اوڑھنا بھی سب کو مل رہا ہے، کس نے کیا وعدہ، اللہ رب العزت نے۔ کھانا پینا بھی مل رہا ہے، کس نے کیا وعدہ، اللہ رب العزت نے۔ گھر بار جو ہے جس کو چھوٹا ملا، کسی کو بڑا ملا، کسی کو اچھا ملا، کسی کو چھوٹا ملا، تو کس نے کیا انتظام، اللہ رب العزت نے۔ تو بھائی شادی ہر کسی کی ہوتی ہے، بے شک ہوتی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے، تو کس نے کیا وعدہ، اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو یہ کیا ہے مقصد، یہ اللہ رب العزت کی عطا سے ہے، تو ہم اللہ رب العزت کی عطا، اب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وعدہ لے لیا، جو ہر چیز کا رزق کا پورا وعدہ لے لیا ہر چیز کا، تو اب آپ نے کیا کہاں پہ جانی ہے، تو مگر اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ لے لیا، کہ اگر جنت کمانے کا بولا ہے، جنت کا وعدہ لیا خود نے، بولے جنت کما لو گے انشاءاللہ پھر ہو جاؤ گے، تم مستحق ہو جاؤ گے، ورنہ تو ایسے تو کافر بھی ہیں کہ وہ بھی تو الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، وہ بھی تو دنیا کا ہمارے، نا ہم نے کیا کرنا ہے، مسلمان ہیں ہم، پہلے سب سے پہلے اپنی زندگی کو بدلنا ہے اخلاق کے ساتھ، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بیان کیا تھا۔ نمبر 2، نماز کو توحید کے بعد جو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا اہم ذریعہ ہے وہ کیا ہے، نماز کا ہے۔ نماز کو چھوڑ دیا
تو ترکت الصلاۃ، تو پھر آپ نے کفر کر لیا. تو بھائی متعمدا من کانا جو ہے، اور آپ نے پھر کیا کیا؟ کفر کر لیا. تو آپ نے سمجھنا ہے اس چیز کو، آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا لقد کفر. آپ نے خود آپ دیکھو کہ اس چیز کو آپ نے اپنانا ہے، صلاۃ کو اپنانا ہے، مطلب نماز کو آپ نے اپنانا ہے، تاکہ آپ اس اللہ رب العزت کے جب کامیابی مانگنے جاؤ تو اللہ رب العزت کو بولو یا اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کے لیے جہاد کر رہا ہوں، اور ہر چیز اخلاقیات کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو نوازے گا. کیونکہ یہ صرف آپ کی نماز کی برکت ہوگی. نماز آپ نے اگر پڑھ لی، نماز آپ نے اسٹارٹ کر دی، اپنی زندگی میں نماز شروع کر دی، تو انشاءاللہ سارے چیزیں ہیں وہ سیدھی ہو جائیں گی. جس نے فجر کی نماز پڑھ لی تو اس کی ساری نمازیں سیدھی ہو جائیں گی. جس نے نماز قائم کر لی اس نے روزہ بھی رکھ لیا، اس نے حج بھی کر لیا، اس نے زکوٰۃ بھی دے دی، تو اس کا کلمہ بھی اچھا ہو گیا، اس کے کلمے میں چلنے کا طریقہ اچھا ہو گیا، تو اس نے پھر جہاد میں جانے کا طریقہ اچھا ہو گیا، پھر اخلاقیات میں جانے کا طریقہ اچھا ہو گیا، پھر دین کو پھیلانے کا نظریہ اچھا ہو جائے گا. صرف یہ نماز ہے جو اصل سب چیزوں کو کھول دیتی، سارا راستہ کھول دیتی ہے. جہاں آپ نے نماز چھوڑی تو آپ کے پاس پھر یار بولو کہ اللہ تعالیٰ نوازیاں، کیونکہ آپ کے اعمال ہوں گے، کیونکہ اعمال اچھے ہوں گے تو پھر آپ کامیاب ہو سکو گے. اعمال گندے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی بولے گا میں اس کو کیوں دوں، کیونکہ یہ میری نافرمانی کرتا ہے. پھر دنیا میں بھی ناکام ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤ گے. تو کوشش کرو کہ آپ نے اس چیز کو عمل پہ لے کر آنا ہے اور اس چیز کو ضرور لے کے چلنا ہے. تو یہ مقصد ہے، یہی مطالبہ ہے. اور یہ ہے کہ بہترین کر کے ہم نے اچھی طریقے سے نماز پڑھنی ہے، تاکہ ہم نماز کو ویلیو دے سکیں اور نماز ہی کی پیروی کر سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی اور اس میں چلنے کی توفیق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.